ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس سمیت کئی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میٹ، ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیرشیبا میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر تازہ حملوں میں سجیر میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کا 15واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حیفا اور تل ابیب میں عسکری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد خودکش ڈرون اسرائیلی ہدف پر داغے گئے۔ حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." اسرائیل ایران جنگ، امریکی صدر ٹرمپ 2 ہفتے میں اہم فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ میں کہا جو بھی ہونا ہے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل ایران جنگ پر 2 ہفتے میں امریکی کردار کا فیصلہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ بات چیت کے آپشن کو طاقت کے استعمال پر ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ حکومت اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گی۔ ایران پر حملے کی منظوری نہیں تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں کہ ایران سے متعلق کیا سوچ رہا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا ایران پر حملے کا فی الحتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے گا ایران اپنا جوہری پروگرام تو کرتا ہے یا نہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹرمپ بنکر بسٹر بم استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر مشیروں سے آج مشاورت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج یورپی ملکوں کے اہم منصوبوں سے جنیوا میں ملاقات ہوگی۔ عباس عراقچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا اجلاس بھی ہوگا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی امریکی ہم منصب سے ملاقات کے بعد جنیوا روانہ۔ مارکو روبیو سے ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دے سکتے، مذاکرات کے لیے تاحال ایک ونڈو موجود ہے، سفارتی حل کے لیے کوشاں ہے۔ ٹرمپ پر ایران کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دباؤ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ٹرمپ سے فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل، کہا تنازع میں مزید اضافے کا باعث بنے گی۔ سٹارمر نے فریقین سے معاملے کو سفارتی سطح پر حل کرنے پر زور دیا۔ روس نے بھی امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت سے باز رہنے کا کہا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران اسرائیل جنگ میں امریکی فوجی مداخلت انتہائی خطرناک قدم ہوگی۔ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے بند کرے۔ روس کو وہ شہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ سے متعلق تشویش ہے جہاں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران اسرائیل جنگ پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا. خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے اس ہنگامی اجلاس کی درخواست کو روس، چین، پاکستان اور الجزائر کی حمایت حاصل ہے. اجلاس میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے کردار پر کھل کر بات کی جائے گی اور ممکنہ طور پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھایا جائے گا. ایران پر اسرائیلی جارحیت. OIC وزراء خارجہ اجلاس کل استنبول میں ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. افتتاحی سیشن سے ترکی کے صدر طیب اردوان خطاب کریں گے. OIC رابطہ گروپ برائے کشمیر کا اجلاس اتوار کو ہوگا. اسرائیل کا 20 لڑاکا طیاروں سے ایران پر تازہ حملہ، میزائل لانچر اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر اور نیتنز پر بھی حملہ. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی کاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا. ایرانی فورسز کا کہنا ہے اسرائیل کے متعدد ڈرونز گرا دیے گئے. اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران میں اموات کی تعداد 639 ہو گئی. اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بیان پر یو ٹرن لے لیا. نیتن یاہو کہتے ہیں ایرانی حکومت کی تبدیلی ایرانی عوام کا اندرونی معاملہ ہے. اسرائیلی حملوں کا مقصد دفاع اور جوہری خطرے کا خاتمہ ہے. ایرانی عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. نیتن یاہو نے ایران میں حکومت تبدیلی کے لیے باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا. عالمی سطح پر شدید تنقید کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان پر یو ٹرن لے لیا. اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے. ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے. اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے. ایرانی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو خطہ جہنم بن جائے گا. امریکہ کتنی طاقتور ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں. یہ جنگ امریکہ کی نہیں، اسرائیل امریکہ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. امریکہ ایران مذاکرات نتیجہ خیز مرحلے میں تھے. اسرائیل نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے حملہ کیا. امریکہ اب بھی مذاکرات کے لیے پیغامات بھیج رہا ہے. جارحیت ختم ہونے کے بعد بات چیت کریں گے. روس اور چین کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ. ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. اسرائیلی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. دونوں رہنماؤں نے موقف اپنایا. ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس پر سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے. اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہے. ہمیں کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا لبنان شام پر بھی حملے کر چکا، عراق پر جو گزری وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد ایران پر حملہ آور ہے. ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا. ایران اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں. پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں. دعا ہے پاکستان دشمن کی بد نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہے اور ملک ترقی کرے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات. قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم UN مشن میں پاکستان کی نمائندہ ہیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا. کہا سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک چمکتا ستارہ اور خصوصی افراد کے لیے عزم و ہمت کی زندہ مثال ہے. فیلڈ مارشل کی خصوصی طور پر بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا معاملہ اٹھانے پر سائمہ سلیم کی تعریف. سائمہ سلیم نے UN میں اپنے امور سے متعلق آگاہ کیا. فیلڈ مارشل کی پاکستان کے موقف کے فروغ میں سفارتکار کی کوششوں کی تعریف بھی کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی. یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے. انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئی.
سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا. فیلڈ مارشل کو امریکہ میں شاندار پروٹوکول ملا, اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا. آرمی چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں. آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کو فوقیت دی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کراچی میں سیلانی آئی ٹی پروگرام کے طلباء سے گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افواج پاکستان آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہیں. پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں. اپنے دورے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا ایک شاندار استقبال کراچی ایئرپورٹ پہ کل کریں گے. بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی محاذ پر بھارت کا بیانیہ ملیہ میٹ ہو گیا. بلاول بھٹو آج کراچی تشریف لا رہے ہیں, ہم ان کا شاندار استقبال کریں گے. وزیر اعلیٰ اسد مراد علی شاہ کا اعلان, کہا بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا بھر میں پیش کیا گیا. بلاول بھٹو نے جنگ کے دوران بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. صدر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. نیول چیف نے صدر مملکت کو میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا. پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور مارکہ حق میں کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. صدر نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی بھرپور رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا. آج بجٹ پر ووٹنگ کا عمل شروع ہونا ہے, لیکن بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی. ارکان پارلیمنٹ کو کہتا ہوں اسمبلی میں جا کر ووٹنگ نہیں کرنی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو, کہا ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر ٹیک اوور کر سکتے ہیں. ان کے فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر صوبے کو ٹیک اوور کرنے کی سازش ہے. وفاقی حکومت کو پیغام ہے کہ آپ ہمیں قانونی طور پر ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. میں کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں, یہ میرا اختیار ہے. کراچی سپر ہائی وے پر پولیس مقابلہ, فائرنگ کی زد میں آ کر 7 سالہ بچی جاں بحق. پولیس کے مطابق فقیر گوٹ پر ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی. بھینس کالونی میں شہریوں اور گاڑی کی فائرنگ سے 2 ڈاکو مارے گئے. موٹر سائیکل, موبائل فونز, چھینی ہوئی رقم برآمد. سی سی سے زائد تمام گاڑیوں پر کاربن لیوی عائد. ہائیبرڈ گاڑیوں کو استثناء اطلاق 1 جولائی سے. قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی نے فائنانس بل کی تجویز منظور کر لی. 1300 سی سی سے 1800 سی سی تک پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی 2% ہوگی. 1800 سی سی سے زائد تمام گاڑیوں پر 3% کاربن لیوی ہوگی. سیاحوں کے لیے خوشخبری, مانسہرہ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مہانڈری کے مقام پر سٹیل کا بڑا پل نصب کر دیا. کے پی اور جی بی کے درمیان گزشتہ 3 روز سے برستا وادی کاغان منقطع, ٹریفک بحال. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. محکمہ تعلیم سندھ AIYB گلوبل کے ساتھ مل کر اسٹیم پروجیکٹ آگے بڑھائے گا. وزیر تعلیم سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں 300 اسٹیم لیب بنائیں گے. محکمہ تعلیم اسٹیم AIYB گلوبل اور بیت الاسلام ٹرسٹ کے اشتراک سے پاکستان اسٹیم اسکول کی سرپرستی کرے گا. آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم کو لنک کرنا اہم ہے. غزہ پر وحشیانہ حملوں میں مزید 84 فلسطینی شہید, 200 سے زیادہ زخمی. قابض اسرائیلی فوج امدادی مراکز پر حملوں سے باز نہ آئی. کھانے کی تلاش میں نکلے 12 فلسطینی نشانہ بن گئے. پناہ گزین کیمپ اور سیف زون پر بم برسائے جا رہے ہیں. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,706 ہو گئی. 1,30,000 سے زیادہ زخمی ہے.